کیوں نہ اعمال قبول ہو، کیوں نہ دعائیں قبول ہو، ہم ان ذوات کا واسطہ اور وسیلے سے عمل کو پیش کرتے ہیں، دعاؤں کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے فقط کائنات عالم میں دعویٰ کیا۔ امیر المومنین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا نحن اسماء الحسنی، ہم اللہ کے نام ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اسماء حسنی کا بھی ذکر کریں گے اور پھر ان اسماء حسنی کا جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم خدا کے نام ہیں، اور فقط خدا کے نام نہیں ہے۔ میرے پانچ مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ، نحن حجت اللہ، نحن باب اللہ، نحن لسان اللہ، نحن وجہ اللہ، نحن عین اللہ، ونحن ولاۃ امر اللہ فی عبادہ۔ ہم فقط اسماء حسنی ہی نہیں ہیں، ہم حجت خدا، ہم باب خدا، ہم زبان خدا، ہم چہرہ خدا، ہم چشم خدا، ہم اولیاء خدا لوگ ہیں۔ یہ خدا کے جو ظاہر ہے، یعنی خدا یعنی ہمارے لیے مادیت نہیں رکھتا، لیکن یہ ہستیاں خدا کا ظاہر اپنا عکس پیش کرتی ہیں۔ اندازہ کیجئے جو دست خدا ہو، جو کہ چشم خدا ہو۔ بہرحال یہ تو اپنی جگہ۔ ایک میں آپ کو ذکر فضائل کے لیے روایت پیش کروں اور آگے بڑھتے ہوئے پیغام مجلس کی طرف چلوں۔ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا، امام حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن، امام باقر علیہ السلام کی والدہ گرامی، ان کے لیے خود امام باقر فرماتے ہیں ایک دن میری والدہ ماجدہ دیوار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک دم سے دیوار پھٹ گئی اور گرنے لگی، یہاں تک کہ میری والدہ ماجدہ فاطمہ بنت حسن نے ایک مرتبہ کہا لا بحق مصطفیٰ، لا بحق مصطفیٰ، تجھے محمد مصطفیٰ کے حق کی قسم، ان اذن اللہ لکا فی السقوط، تجھے حکم نہیں ہے کہ آج تو گر جائے یہاں پر۔ کہتے ہیں میری والدہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دوا کہ دیوار ہوا میں معلق ہو گئی، اور میری والدہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ مجھے کہنے دیجیے، یہ ابھی میں ولیوں کا ذکر نہیں کہہ رہی جنہوں نے دعویٰ کیا ہم اسماء حسنی ہیں، ہم خدا کے ہاتھ ہیں، ہم خدا کی زبان ہیں۔ میں ان کی ماؤں کی اگر بات کروں، ان کی دست قدرت میں اتنی قوت ہے کہ اگر اشارہ کر دیں تو گرتی ہوئی دیوار رک جاتی ہے۔ ایک ماں وہ ہے جو خانہ کعبہ کے پاس جاتی ہے، اشارہ کرتی ہے تو دیوار پھٹ جاتی ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا نا اعزاز ہے جو خاص محمد کے واسطے، زیبا ہوئے وہ حق کے غضنفر کے واسطے۔ مریم کو حکم تھا رہے کعبے سے دور دور، دیوار کعبہ پھٹ گئی حیدر کے واسطے۔ جن ماؤں کے دست قدرت میں اتنی طاقت ہو، انہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے ہیں جو دست ید اللہ ہی رکھتے ہیں۔ عزیزان، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے ساتھ جڑ جانے میں کمال سعادت حاصل ہے، اور واقعاً ہر چیز، ہر عمل کا کمال ان کے وسیلے سے ہے۔ شیخ صدوق کی روایت، علل الشرائع کتاب کا نام ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، اس میں شریعت کی وجوہات لکھی ہوئی ہیں۔ علل الشرائع میں شیخ صدوق امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت، یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے۔ مولا فرماتے ہیں اذا حج احدکم فلیختم، اذا حج احدکم فلیختم لزیارتنا، لأن لزیارتنا کمال الحج۔ ابھی حج گزرا ہے نا، حج کی مثال ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جب تم اپنے حج کو ختم کرو تو اس کو ہماری زیارت پہ ختم کرو، کہ ہماری زیارت تمہارے حج کا کمال ہو جائے گا۔ تو ایک مثال مل گئی نا کہ حج کا کمال ان کی زیارت ہے، پر چلا ہر عمل کا کمال ان سے محبت ہے۔ اسی لیے اس کمال کو جابر سمجھتے تھے
اسی لیے اس کمال سعادت کو حاصل کرنے کے لیے امام باقر کو ڈھونڈتے تھے کہ ان کی زیارت ہو جائے اور رسول کا سلام پہنچائے. اور کہتے ہیں جب ایسے عالم میں جناب امام محمد باقر ملے تو انہوں نے جو ہے کہہ لیں کہ چلوا کے دکھایا، یعنی چلوا کے دیکھا. کیوں؟ کیونکہ رسول کی چال دیکھ رہے تھے. یہاں پہ تھوڑا سا روک کر ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ یوں تو سارے محمد ہیں، لیکن خواتین میں جناب فاطمہ زہرا ایک ہی ہیں. کہا رسول کی بالکل چال اور ڈھال جناب فاطمہ زہرا کی چال ہے. اچھا، اب جب ائمہ طاہرین میں آ جائیں تو کہا امام حسن، امام باقر اور ہمارے زمانے کے مولا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ڈھال، چال، گفتار، کردار، چہرہ بالکل رسول اللہ جیسا ہے. اور بہت مزے کی بات ہے، رسول اللہ نے کہا میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیانہ بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، کل کے کل محمد. کیوں نہیں کہا ہم کل کے کل محمد ہیں؟ گویا بتانا چاہ کہ ہم سب محمد ہیں، لیکن پہچان کر لینا میرے پہلے میں حسن میرے جیسا ہوگا، میرے درمیانے میں 7ویں نمبر پر امام باقر ہے، 7 ادھر بالکل درمیان بنتا ہے. 7ویں نمبر پر امام موسیٰ کاظم 14 معصومین میں کہا میرا درمیانہ بھی محمد ہو، امام باقر کو. اور پھر کہا میرا آخری بھی محمد، جس کا نام بھی محمد ہے، جس کی شکل بھی محمد ہے، جس کی پوری ذات محمد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد وال محمد صلوات. جب محمد باقر کا ذکر ہو ہی رہا ہے تو ایک نفیس ترین پیغمبر کی حدیث آپ کی خدمت میں. علی کی محبت سنیے نا آپ نے، سارے محمد ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قیامت کے دن چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، تو اسے چاہیے محمد باقر کی محبت کو دل میں لے جائے. یہ محبت ہی تھی جو جابر کو مجبور کر رہی تھی مدینے کی گلیوں میں یا باقر کی صدائیں بلند کر رہے تھے. یہاں تک کہ زیارت باقر، کمال سعادت، قدم بوسی باقر جب کہ نصیب ہوئی، گلے سے لگا لیا. مولا نے کہا وہ سلام، وہ امانت تو پہنچاؤ جو میرے جد نے تمہارے واسطے میرے لیے بھیجی ہے. تو کہا کہ بے شک اسی سلام کو پہنچانے کے لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اب آئیے اسی جابر سے پوچھیں کہ کمال سعادت کیسے حاصل ہوگی، جو کربلا کا پہلا زائر ہے، جو امام باقر کا شوق دیدار رکھنے والا زائر ہے، جو بہت سے معصومین کا دیکھنے والا ہے. جابر آپ بتائیے کہ میں اور آپ کربلا سے کمال سعادت کیسے حاصل کریں؟ جابر نے جواب دیا، یقیناً یہ تاریخوں سے ہمیں جواب ملا. کہا میں غربت کو بہتر سمجھتا تھا دولت سے، میں بیماری کو بہتر سمجھتا تھا صحت سے، میں بڑھاپے کو بہتر سمجھتا تھا اس سے جوانی سے. کیونکہ انسان جو ہے وہ غربت میں، بیماری میں اور بڑھاپے میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. مگر وہ حسین کی جس کا فرش ازا یہاں بچھا ہوا ہے، وہ باقر جس نے پورا کربلا معرکہ دیکھا ہے، اسی امام باقر نے کہا کہ اے جابر یہ کیا ہے، میں غربت کو، میں بیماری کو، میں جو ہے وہ یعنی کہ اس کو بڑھاپے کو، کہا جس جگہ میں آ جائے آنا کی گنجائش نہیں ہے، جہاں آنا آ جاتی ہے وہاں ایمان کامل نہیں ہوتا. ہم وہ ہیں کہ ہم اپنے لیے وہی بہتر سمجھتے ہیں جس حال میں ہمیں خدا رکھنا چاہیے. یہ ہے کمال سعادت. عزیزان من، یہ جو میں ہے یہ بہت ہی عجیب صفت ہے. آئیے آپ کی خدمت میں اس دفعہ میں نے کوشش کی، آیت اللہ احمد نراقی کی کتاب ہے معراج السعادہ، یعنی سعادت کی معراج، اس میں سے کچھ رذائل لیے ہیں، کچھ فضائل لیے ہیں. اس نیت سے خدا اس ماہ محرم میں ہمیں کمال سعادت نصیب فرمائے، ہم اپنے سے وہ رذائل دور کر دیں اور ان فضائل کو اپنے اندر جو سمیٹ لیں. آج کے دن کے حوالے سے ذکر اور میں ربط مصائب کروں. جب جابر سے امام باقر نے کہا کہ آنا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یہ میں نہیں ہوتا، عرش الہی کربلا سے حسین نے ساری دنیا کو پیغام دیا، میں نہیں پروردگار بس تو ہے. حسین نے کہا میں نہیں تو ہے.
تو خدا نے قیامت تک کہا حسین تو ہی تو ہے. یہ سمجھ کی ادا کرنے والی کیفیت ہے. جب انسان میں کرتا رہتا ہے تو اللہ کہتا ہے بس پھر میں ہوں. لیکن جب انسان کہتا ہے خدا تو ہے تو پھر کہتا ہے میرے بندے یہ ساری کائنات تیرے لیے ہے. اسی لیے کہتے ہیں آیت اللہ احمد عراقی نے اپنی کتاب معراج سعادہ میں لکھا کہ دیکھیں بہت سارے رذائل ہیں نفس کے, ٹھیک ہے. قوہ غضبیہ میں ایک ہی صفت ہے جس کو کہتے ہیں جو ہے وہ عجب. عجب کے معنی یہی ہے صرف میں کرنا, اس کو اصطلاح دی گئی ہے دین میں عجب. عجب کے معنی ہے میں کرنا. جناب موسیٰ کے پاس جو ہے شیطان آیا اور ایسے عالم میں کہتے ہیں شیطان نے بہت ہی بہترین پشمینہ لباس پہنا ہوا تھا. تو جناب موسیٰ نے کہا تم کون؟ کہنے لگا میں شیطان. کہا جب لباس کے بارے میں پوچھا کہا میں زخ بخ دنیا سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہوں. جناب موسیٰ نے کہا کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے تو انسان پہ غالب آ جاتا ہے؟ تو شیطان نے کہا وہ عجب ہے, یعنی جب انسان میں کرتا ہے, وہ اپنے عمل کو زیادہ سمجھتا ہے, بہت مقدار سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا, ایسے عالم میں اس کے پر غالب آ جاتا ہوں. اسی لیے امام باقر نے کہا کہ جب دو لوگ مسجد میں جا رہے تھے جس میں ایک عابد تھا ایک فاسق تھا, لیکن جب مسجد سے لوٹے بہت توجہات کی طالب ہوں, فرشی اعضاء پہ بھی آگے فخر مت کیا کیجیے. ابھی میں مجالس کی تیاری میں امام رضا کی ایک روایت دیکھ رہی تھی جس کے لیے میں نے خود اپنے عمل پہ توبہ کرنے کی کوشش کی. خدا ہم سب کو توبہ کی توفیق دے. جب امام رضا نے ایک شخص کو رات کو اپنے گھر میں روک لیا اور امام اپنے حجرے میں چلے گئے, وہ سجدہ شکر کر رہا تھا مگر فخر کر رہا تھا کہ آج مجھے امام رضا نے اپنے گھر میں روک لیا. مولا نے آ کے پیر سے ٹھوکر لگائی کہ کیا کر رہا ہے یہ. تو امام باقر کہتے ہیں جو دو لوگ جو مسجد میں گئے, ایک فاسق ایک عابد, جب واپس آئے تو عابد زمرہ فاسقین میں جا چکا تھا اور فاسق جو ہے زمرہ صدیقین میں چلا گیا تھا. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عابد نے مسجد میں جا کے کہا میں عبادت گزار ہوں, اور فاسق کہتا تھا پروردگار میرے گناہ کو بخش دے, تو ہی تو ہے, میں تو بڑا گنہگار ہوں. تو پتہ چلا جو عجوب میں گرفتار ہوتا ہے اس کے لیے ذلت ہے, رسوائی اور بے قدری ہے. اب سوال پیدا تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ صرف 3 نقطے اور میں جلدی سے بس اپنے بیان کو ختم کروں, آگے مجالس سے آپ کی. پہلا علاج کہاں نگاہ کرے اس پوری کائنات میں پروردگار عالم کا تصرف ہے, اس کی بندگی میں سب مصروف ہیں. میں ذلیلوں میں ذلیل تر, میں ضعیفوں میں ضعیف تر, میں حقیر. اور اگر دل میں کیفیت پیدا کرنی سورہ عبس کی اس آیت کو دیکھیں, قتل الانسان اکفر من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ قدرہ ثم یسرہ, اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ ثم اماتہ فاقبرہ. شاید آیت میں ایک آدھ اگر لفظ مجھ سے رہ گیا ہو تو خدا مجھے معاف فرمائے, آپ اس کو چیک کیجیے گا. اصل ترجمہ کیا؟ خدا کہتا ہے کیسے کیسے یہ میں ختم کروں اگر چاہتے ہو تو. خدا اس آیت میں کہتا ہے کہ قتل ہو جائے وہ انسان کہ جو سوچتا نہیں ہے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا, اسے ایک نقطہ آب سے پیدا کر کے اس کو مقدر کر دیا گیا. پھر کہتا ہے کہ اسے باہر نکلنے کے لیے آسانی عطا کر دی گئی, پھر اسے جاندار بنا دیا گیا اور پھر ہم نے اسے قبر میں پہنچا دیا. اسی لیے کہتے ہیں یہ جو میں کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے جسے نہ بھوک پہ اختیار, نہ پیاس پہ, ہاں نہ اپنی صحت پہ, نہ اپنی بیماری پہ, نہ اپنے نفع پہ, نہ اپنے نقصان پہ, لیکن صرف میں. اور اتنی خوبصورت بات آیت اللہ احمد عراقی لکھتے ہیں کسی چیز کو جاننا چاہتا ہے تو جان نہیں پاتا جب تک خدا نہ چاہے. کسی چیز کو بھولنا چاہتا ہے تو بھول نہیں پاتا کس چیز میں یہ میں کرتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں خدا فرماتے ہیں اپنے آپ کو بے قدر کر لو, میری نظر میں تمہاری قدر و منزلت بلند ہو جائے گی. اور اگر اپنے آپ کو تم قدر والا کرو گے تو میری نظر میں کوئی تمہاری قدر نہیں ہوگی. لہٰذا اپنے آپ کو بے قدر کرو تاکہ میں تمہیں عظمت عنایت کروں. دوسرا علاج اپنے دل کو جو ہے وہ شکستہ کریں, تب یہ میں ختم ہوگی. کیسے؟ کہتے ہیں دل جو شکستہ کرتا ہے یعنی کہ عجب کے ذریعے جو انسان بہت زیادہ یعنی اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے, اس کا دل بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے.
اور جب وہ خدا کی خاطر دل جو شکستہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے میں ختم ہو جاتی ہے. حذیفہ نے نماز جو ہے پڑھائی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ آج سے تم لوگ دوسرا امام جو منتخب کر لو اور یہ خود تنہا نماز پڑھو. پوچھے کیوں؟ کہا آج میرے دل سے یہ خیال گزر گیا ہے کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ان المنکسرۃ قلوبہم، خدا کے نزدیک خدا جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے شکستہ دلوں کے قریب ہے. بس 2 جملے اور میں نے اپنے بیان کو ختم کیا. کہتے ہیں جناب ایوب مصیبتیں بلائیں نازل ہوئی نا تو ایک مرتبہ عجب سے بھرے دل سے، ذرا ذہنوں میں رکھیے گا، عجب والے دل سے دوسروں کے دل کو شکستہ کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ اپنے دل کو خدا کی خاطر شکستہ کریں. یہ جو عجب ہے اس سے ہم دوسرے لوگوں کے دل کو توڑ دیتے ہیں. میں ہوں نا، بس دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جناب ایوب نے جو بلاؤں میں گرفتار ہو گئے تھے شکستہ دل کے ساتھ، عجب سے پاک دل کے ساتھ کہا پروردگار تو نے مجھ پر بہت ساری بلائیں نازل کی، اس کے امر کو ظاہر بھی نہیں کیا، لیکن میں تیرے ہر امر سے راضی ہوں اور تیرے ہر جو ہے وہ اس کے اندر کہنے کہ بس تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں. کہتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں سے 10,000 آوازیں نکلیں. ایوب یہ صفت تمہارے اندر کیسے آئی؟ یعنی میں نہیں ہے، بس تو ہے پروردگار. جب بادلوں سے آواز آئی جناب ایوب نے سر پہ خاک ڈالی اور کہا من کا یا رب، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. اب کہوں جسم پہ تکبر ہونے لگے، حسن میں تکبر ہونے لگے، میں آنے لگے، کہے من کا یا رب. دولت پہ غرور ہونے لگے، میری دولت، میرا گھر، میری گاڑی، تو کہے من کا یا رب. علم و دانش پہ غرور ہونے لگے تو کہے من کا یا رب. ہر طرف سے کہے من کا یا رب تو پھر پتہ چلے گا کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا. بہت ہی نفیس ترین جو ہے مثال احمد عراقی نے اسے معراج السعادہ میں دی. کہا جب کشتی نوح طوفان میں چلنے لگی، اللہ نے فیصلہ کیا میں اسے کسی پہاڑ پہ ٹھہراؤں گا. سارے پہاڑوں نے اپنے سروں کو بلند کر لیا کہ یہ مجھ پر ٹھہرے گی. کہا کوہ جودی نے اپنے آپ کو جھکا لیا، نہ جانے یہ کشتی میرے اوپر ٹھہرے گی یا نہیں. پروردگار عالم نے اسی کوہ جودی پہ کشتی نوح کو ٹھہرا دیا. بڑے محمد کہتے ہیں شکست نفسی انسان کو صفت عجب سے نکال دے گی. مولانا رومی کہتے ہیں کہ اپنے نفس امارہ کو مارنا چاہیے، جسم سے زیادہ روح کی پرورش کرنی چاہیے کہ جسم فانی اور روح ہمارا باقی ہے. بس آج کے نے بیان کو ختم کیا اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو کل سے زندگی بخیر اگر زندہ رہی تو بڑھاتی چلی جاؤں گی، اور اگر دنیا سے چلی گئی تو آپ سب سے التماس سے دعا کی ضرور زیادہ وہ درخواست ہے، کیونکہ انسان جو میں کرتا ہے اسے زندگی کو کچھ پتہ نہیں. جنہیں پتا تھا انہوں نے بھی خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ کہا پروردگار تو ہے. حسین کو معلوم تھا میں جو شہر مدینہ سے نکل رہا ہوں نا پروردگار بس تو ہے. حسین جو ہمیشہ باقی رہنے والا تھا وہ بھی خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا کہ حسین کا کیا ہے، تیرا نام باقی رہے، تیرا دین باقی رہے. عزیزان آج پہلی محرم ہو گئی ہے نا، کیوں آپ سب اپنے گھروں سے نکل کے آ گئے؟ کیوں صبح ہی صبح ہم نے اپنے بستر چھوڑ دیے؟ کبھی ہم نے سوچا یہ معصوم کی روایت بیان کروں، بہت آپ سن رہے ہیں لیکن حقیقت ہے. کہا جب چاند دیکھیں ہمارے اپنے بھی مر جاتے ہیں نا، خدا سب کے لوگوں کو سلامت رکھے. پہلے دن جو غم ہوتا ہے نا وہ تیسرے دن نہیں ہوتا، جو تیسرے دن ہوتا ہے وہ چہلم پہ نہیں ہوتا، جو چہلم پہ ہوتا ہے وہ برسی پہ نہیں ہوتا، دل میں قلق رہتا ہے. لیکن حسین کے غم میں کیا تڑپ ہے، ہر سال وہی شدت. خود معصوم کہتے ہیں کہ حسین کا وقت صبح جو خوب بھرا کرتا تھا وہ محرم کی چاند رات کو فرشتے فضا میں خدا کے حکم سے لہرا دیتے، جسے آج میں معصومین اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جن کے قلب منقلب ہوتے ہیں ان کے جد ہیں، لیکن مومنین چشم بصیرت سے اس کرتے کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی بو کو محسوس کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ حسین کے غم میں ان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں. عزیزان کون حسین؟ بس تو چھوٹی سی روایت بیان کر کے آپ سب کی آنکھیں ویسے ہی آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے
کہ سوائف المحرقہ کی روایت کہ حسین کا غم منانے نکلے ہو تم. کہتے ہیں رسول خدا ایک دن گھر میں آئے. ام سلمہ سے کہا ام سلمہ آج مجھے بہت تھکان ہے, میں اپنے حجرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں, کسی کو دوران آرام میرے حجرے میں داخل ہونے مت دیجیے گا. یہ کہہ کر رسول نے حجرہ بند کر دیا. تھوڑی دیر بعد 4 سال کے حسین قریب آئے. جیسے ہی حجرے کی طرف جانے لگے نا, ام سلمہ نے روک دیا, کہا حسین جان آپ کے نانا راحت کر رہے ہیں اور انہوں نے منع فرمایا کہ کسی کو میرے حجرے میں داخل نہیں ہونے دیا. میں جب روایت پڑھ رہی تھی میرا دل کھچ گیا. اس 4 سال کے حسین نے دھیمے سے پوچھا کیا نانا نے مجھے بھی آنے کو منع کیا؟ ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا کہ آپ کے نانا نے مشخص نہیں کیا کس کو اندر آنے دیا جائے کس کو اندر نہیں آنے دیا جائے, بس حسین نے گردن جھکائی. ابھی واپس چلے ہی تھے محمد نے حجرہ کھولا, حسین کو بڑھ کے آغوش میں لیا, حجرے کے اندر گئے, ہائے ہائے کر کے رونے کی آواز. ام سلمہ حجرے میں داخل ہوئی, یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا جبریل نے بتایا ہے میرا یہ لال جس کو سینے سے لگایا ہوا تھا کربلا میں بھوکا مارا جائے گا, کربلا میں پیاسا مارا جائے گا. ارے مٹھی میں کچھ بند تھا, کہا آپ کی مٹھی میں کیا ہے؟ خاک حوالے کی. اے ام سلمہ جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا لال دنیا سے چلا گیا. ہائے وہ مدینے کی گلیاں ویران, ہائے وہ چشم نگاہ رسول مدینہ چھوڑ رہا ہے. ادھر بہن بے چین ہو گئی, سب بہنوں کے بھائیوں کو خدا چلے. عباس میرا نام, کہا بی بی آپ کا نام نہیں ہے. بس ایک مرتبہ گئی حسین کے پاس, اے میری بہن شوہر سے اجازت بغیر میں تمہیں لے جا نہیں سکتا. ایک مرتبہ گر گئی, عبداللہ کو بخار تھا, آواز دی عبداللہ, دوسری بار آواز دی بخار تھا, بس ایک مرتبہ تیسری بار گئی, عبداللہ تمہیں ماں فاطمہ کا واسطہ. عبداللہ نے آنکھیں کھول دی, مجھے بھائی کے ساتھ کربلا جانے دو. عبداللہ کہتے قریب تھا زینب کی روح جسم سے نکل جائے, اجازت دے دی, بس مومنات منظر تمام, مصائب ختم, جو جس جاہو شم سے وہاں سے قافلہ چلا. عباس نے سارے راستے بند کر دیے. کس لیے راستے بند کر دیے؟ میری بہن زینب کبریٰ کو ہماری میں بیٹھنا ہے, میرے خانوادے کو ہماری میں بیٹھنا ہے. سب بیویاں نکلی, سب نے باری باری سوار کیا. ایک بیوی نکلی, حسین کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. عباس نے آ کے ارے ایک مرتبہ اپنے بازو موڑ دیے کہ بہن سوار ہو. علی اکبر نے